इसवां बाब 39वीं आयत से लेकर 43वीं आयत। गौर से सुने, इस कलमे को हम फिर ही सही तरीके से समझ सकते हैं। यहां पर लिखा है, फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने उससे कहा, आए यस्सु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। मुकद्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बाइस से बरकत। मेरे अजीजों, जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर हैं, कोहे कलवरी पर हैं, तो जब हम कोहे कलवरी पर नजर डालते हैं तो वहां हमें एक सलीब नहीं बल्कि 3 सलीबें नजर आती हैं। एक सलीब दरमियान में है जिस पर खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है, और 2 सलीबें उनके दाएं और बाएं हैं। दरमियान में जो है वो बेगुनाह है, जिसने कोई गुनाह नहीं, जिसने कोई गुनाह नहीं किया, जो बेगुनाह है। और जो दाएं और बाएं उसके लटकाए गए हैं वो 2 डाकू हैं। और जब लफ्ज डाकू हमारे जहन में आता है तो इसका मतलब ये है, ऐसे लोग जो कत्ल करते हैं, जुल्म करते हैं, छीनते हैं, लूटते हैं, दिन रात, जो गुनहगार हैं, हम ये भी कह सकते हैं, जो बदकार हैं, हम ये भी कह सकते हैं। और उन दोनों डाकुओं के दरमियान बातचीत का मंजर हमें नजर आता है दूसरे कलमे में। एक डाकू कहता है, क्या तू मसीह नहीं, तो अपने आप को और हमको बचा। और वो ऐसे ही नहीं कहता, ये बात वो ताना देकर कह रहा है, ताना दे रहा है कि तू मसीह है तो हमें भी बचा और खुद भी बच जा। हो सकता है उन डाकुओं ने खुदावंद यीशु मसीह के मुतल्लिक सुना, उसके कलाम, उसके मौजज़ात, अजीब और गरीब कामों के मुतल्लिक सुना। और यहां पर डाकू ये कह रहा है, ताना दे रहा है, क्या तू मसीह नहीं, तो अपने आप को और हमको भी बचा। लेकिन दूसरा डाकू, उसकी तबीयत, उसके अल्फाज बिल्कुल पहले से मुख्तलिफ है। उसका रवैया पहले वाले डाकू से मुख्तलिफ है। और वो क्या कह रहा है, मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया। वो नाराज हो रहा है, उसकी बातों से नाराजगी का इजहार कर रहा है और उसे झिड़क रहा है। और झिड़क कर क्या कहता है, तू खुदा से नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। जो काम हमने किए हैं, जो सारी जिंदगी हमने लूट मार की है, बदकारी की है, उसके सबब से हम सलीब पर मौजूद हैं। क्योंकि वो कहता है, हमारी सजा तो वाजिबी है, ये वाजिब थी हम पर, ये होनी चाहिए थी, क्योंकि हमने काम ही ऐसे किए हैं। ये उस डाकू का इकरार है कि हम बुरे हैं और ये सजा जो हम भुगत रहे हैं ये हमारी बुराई की वजह है और ये होनी चाहिए थी। हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं,
لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ وہ خدا یسوع مسیح کی ذات کو مان رہا کہ یہ بے گناہ ہے، اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ اسے صلیب پر چڑھا دیا جائے، اس نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا کہ اسے صلیب پر چڑھا دیا جائے، یہ بے گناہ ہے۔ پھر وہ خدا یسوع مسیح سے درخواست کرتا ہے، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کر۔ میرے عزیزو، پھر اس ڈاکو کو جو ساری زندگی برائی کرتا رہا، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، ساری زندگی لوٹ مار کرتا رہا، اس ڈاکو کو خداوند یسوع مسیح نے دنیا کا خوش نصیب انسان بنا دیا، اور زمین پر اس ڈاکو کو یہ خوشخبری سنا دی، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں۔ میں سمجھتا ہوں اس ڈاکو کی زندگی تب ہی بدل گئی، وہ ڈاکو خوش نصیب ہو گیا جو صلیب پر ہے، لعنتی موت کو برداشت کر رہا ہے، وہ خوش نصیب بن گیا۔ اس زمین پر، اس دنیا میں اسے یہ خوشخبری دے دی گئی کہ آج ہی تو کہاں پر ہوگا؟ جنت میں ہوگا، فردوس میں ہوگا، میرے ساتھ ہوگا۔ اور میرے عزیزو، بے شک خداوند یسوع مسیح جب اس کلمے کو ادا کر رہے ہیں، صلیب پر ہیں، جان کنی کی حالت میں ہیں، تو وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہیں کہ ان کے پاس زمین و آسمان کا اختیار ہے، زمین و آسمان کی کنجیاں ہیں، اور بے شک وہ جان کنی کی حالت میں ہیں، لیکن یہاں پر بھی ان کے پاس اختیار ہے، اور وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس ہے۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو آسمان اور زمین کی ہر چیز پر اختیار ہے، انہیں اسے فردوس میں، جنت میں لے جانے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس گنہگار ڈاکو کو جنت میں لے جانے کے لیے، فردوس میں لے جانے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس اختیار ہے، کنجیاں ہیں آسمان اور زمین کی، چابی ہے، وہ جہاں چاہیں چلے جائیں اور جسے چاہیں اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں۔ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں۔ اور یاد رکھیں، آج بھی خداوند یسوع مسیح کا وہی اختیار ہے، وہ الفا اومیگا، ابتدا انتہا، اول و آخر، وہ ایسا خداوند ہے جس کے پاس زمین و آسمان کی کنجیاں ہیں، اور آج بھی جس بیٹے کو، جس بیٹی کو، جس ایماندار کو وہ چاہے اپنے پاس فردوس میں بلا سکتا ہے، لیکن ہمیں تیار ہونا ہے، ہم اس بات کا اقرار کریں اس ڈاکو کی طرح کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، ہماری سزا کیا ہے، ہمارے کام کیسے ہیں، اور ان کاموں کا انجام کیسا ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے متعلق سوچتے نہیں۔ اس ڈاکو نے سوچ لیا اور دوسرے کو جھڑک رہا ہے، خود اقرار کر رہا ہے کہ ہماری سزا کیا ہے، واجب، ہم اس قابل تھے کہ اس سولی پر لٹکا دیے جائیں، یہ تو بے گناہ ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اور خداوند یسوع مسیح پھر اپنا اختیار استعمال کرتے، اور آج بھی یاد رکھیں، وہ جسے چاہیں جب چاہیں جنت الفردوس میں بلا سکتے ہیں۔ ایک شخص تھا، سادہ لوگ، ان پڑھ، کسی گاؤں میں رہنے والا، اس سے کسی نے پوچھا، پڑھے لکھے شخص نے، تمہیں پتہ ہے جنت کہاں ہے، آسمان پر ہے یا زمین پر ہے؟
تو وہ سادہ بندہ تھا، اس نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں زیادہ نہیں جانتا خدا کے کلام کو، لیکن میں اتنا جانتا ہوں جہاں میرا یسوع ہے وہیں میری جنت۔ اور میرے عزیزو، بے شک وہ یسوع جہاں ہے وہیں ہماری جنت الفردوس۔ اور خداوند یسوع مسیح یہاں اس ڈاکو کو کیا خوشخبری دے رہے ہیں؟ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں۔ وہاں پر کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ اور وہ یہ کہتے ہیں آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں۔ ہمیں تیار ہونا ہے کہ ہم بھی اس مقام کو حاصل کر سکیں کہ یسوع ہم سے بھی کہہ سکے کہ تو میرے ساتھ فردوس میں۔ اور جہاں یسوع ہے وہیں ہماری جنت ہے۔ وہ اپنے اختیار کو استعمال کریں ہمارے لیے، اور ہم بھی اس قابل بن جائیں کہ یسوع ہمیں بھی یہ خوشخبری دے کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگی۔ سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت بخشے اور یہ توفیق بخشے کہ یہ کلام ہماری زندگیوں میں قائم رہے۔ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں، دعا مانگیں۔ پیارے سچے زندہ